یہ ضرور ثابت کر کے رہوں گا کہ اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے. میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ اسلام صرف ایک دھوکہ ہے. دھوکہ. یہ قصہ ہے جوریم کا، جو کہ نیدرلینڈ کے ایک پولیٹیشین تھے، پر ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا. مسجدوں کو بند کرنا چاہیے، قرآن پر پرتیبند لگنا چاہیے. یہ اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے. ہاں ہاں، اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے. 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 لیکن یہ سب کرنے کے لیے اسے ایک پختہ ثبوت چاہیے تھا جو کہ اسلام کو جھوٹا ثابت کرے. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی ریسرچ شروع کی اور ایک اینٹی اسلام کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا. وہ راتوں کو اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر قرآن اور دوسری کتابوں کا مطالعہ کرتا اور دن کے وقت مسجد، مندر اور چرچ میں جا کے مختلف اسکالر سے ملتا. لیکن ایک دن جب وہ اپنے گھر میں اپنی کتاب لکھنے کے لیے اسٹڈی کر رہا تھا، اس کے سامنے بائبل، جوڈازم اور اسلام کے متعلق ڈھیروں کتابیں پڑھی تھی. اس نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی اور کچھ کتابوں کو الماری میں رکھنے لگا. پھر اچانک اس کا ہاتھ لگنے سے کچھ کتابیں نیچے گر جاتی ہیں. جب اس نے انہیں اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں سب سے پہلے قرآن آیا. اس نے جیسے ہی قرآن کو دیکھا، اس کی نظر ایک آیت پر گئی جس کا ترجمہ ہے: قرم بیٹھا بعض اوقات آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھا تو دل ہو جاتا ہے جو سینے میں بستا ہے. یہ الفاظ اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے اور اسی پل اس کی زندگی کا رخ بدل گیا. ایسا لگے جیسے اندر کچھ بدل گیا ہو، جیسے کوئی سوئچ آن ہو گیا ہو. لیکن وہ ابھی بھی اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس رات وہ اللہ سے بات کرتا ہے. میں نے کہا، خدایا مجھے فرق نہیں پڑتا کہ بائبل کا خدا ہے یا پھر قرآن کا، مجھے کوئی نشانی دکھا تاکہ میں 100% یقین کر لوں کہ یہی صحیح راستہ ہے. اور پھر سو جاتا ہے. جب صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کے ساتھ ساتھ دل کے تالے بھی کھول دیے تھے. تو دل کے اندر بڑا سکون تھا، تو میں بہت محفوظ محسوس کر رہا تھا. اتنا پرسکون میں کبھی بھی کسی بات کے لیے نہیں رہا. ساری بے چینی، سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے، جیسے دھوپ میں برف پگھل جائے. سوچو، ایک ایسا آدمی جو اسلام کو گرانے آیا تھا، جو اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھنا چاہتا تھا، آج وہیں اسلام کا دامن تھام چکا ہے. یہ سب اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو صرف آنکھوں کو نہیں، دلوں کو بھی روشن کر دیتی ہے. اور اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل اندھا وہ نہیں ہوتا جس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. اصل اندھا تو وہ ہوتا ہے جو سچائی کو جانتے ہوئے بھی اس کا دل اس چیز سے انکار کر دے. یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو دل کے تالے کھل جاتے ہیں. اس لیے اگر تم ابھی بھی اسلام کو دور سے دیکھ رہے ہو تو ایک دفعہ خود قرآن اٹھا کے دیکھو، شاید تمہاری زندگی بھی بدل جائے. اسلام قبول کرنے کے بعد میں بہت زیادہ خوش رہنے لگا. اس لیے میں سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ یہ انسان کی روح کو سکون دیتا ہے اور دل کو اطمینان دیتا ہے. یہی سچ ہے. یہ دل اور روح دونوں سے ہم آہنگ ہے. کم از کم ایک بار اسلام کے زاویے سے اسے دیکھنے کی کوشش تو کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسلمان کیا عقیدہ رکھتے ہیں. مسلمانوں کے عمل پر نہ جائیں، کیونکہ مسلمان ایسے بھی ہیں جو خود بھی اسلامی طرز زندگی پر نہیں چلتے. میں بھی ان میں شامل ہوں. میں ہمیشہ بطور مسلمان زندگی نہیں گزارتا جو گزارنی چاہیے ہم سب کو. لیکن آپ کو اس ہستی کو دیکھنا چاہیے جو سب کے لیے نمونہ ہے، اور وہ ہے نبی اکرم. اگر آپ ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو شاید آپ کو وہ ہدایت مل جائے جو آپ کو حق کی طرف لے جائے.